سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنی پرسیپشن بتا دوں، وہ یہ کہ جہاں جن اسلامک ممالک میں اکانومی بہت بہتر ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں یا ٹرکی ہو، وہاں پہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں اچھی چل رہی ہیں اور ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا کوئی کرائسس نہیں ہے. لیکن جو پاکستان جیسے ممالک ہیں وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے اکنامک سرکمسٹانسز بھی مشکل ہیں، گزر بسر بھی تھوڑا مشکل سے ہوتا ہے، تو اکثر اوقات ہم لوگ اپنے بارے میں یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں مذہبی ریاست اگر سیکولر ہوتی اور مذہب میں اور اگر مذہب سے ہم ڈی اٹیچ ہو جاتے تو شاید ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کر پاتا. جبکہ بہت سارے ایسے ترقی یافتہ مسلم ممالک ہیں جہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اکنامک مسئلے کو اپنے اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں کنفیوز کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب باقی اسلامی ممالک سے بہت ڈفرینٹ ہے. کہ باقی اسلامی ممالک جو تھے اس میں ان کے تشخص جو تھا بطور ریاست یا بطور قبیلہ پہلے سے موجود تھا. ترکش لوگ پہلے سے موجود تھے صدیوں سے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب بلاد عرب میں لوگ موجود تھے، انہوں نے کر لیا. آپ اسی طرح کوئی بھی دنیا کا دیکھیں تو ان کو اس طرح کہ وہاں پہ جو قومیں ہیں بیسیکلی وہ ان کے لیے بائنڈنگ فورس جو ہے نا وہ اصل مذہب نہیں ہے، ریس ہے، لینگویج ہے. اور جبکہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا، یہاں پہ ہم اصل میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سی قومیں اکٹھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں 50 کلومیٹر آپ دائیں سے بائیں چلے جائیں تو زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے. 4 گھنٹے کا سفر آپ دائیں طرف کر لیں تو آپ کو کلچری چینج بنے گا. اٹک کے پار جائیں گے تو ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ایسے لگے جیسے آپ ایک اور کنٹری میں آ گئے. ادھر سے آپ سندھ، دریا سندھ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں تو وہاں بھی ایسا لگے جیسے ہم بالکل ایک ڈفرینٹ ثقافت، کلچر، ان کے کھانے پینے کی بھی روایات بڑا فرق ہے. شادی بیاہ کی گائکی تک جو ہے نا پہناووں سے لے کر زبان سے لے کر ہم تو اصل میں اکٹھے ہی کلمے کے نام پر ہوئے. اور ہمیں جو ایک کانفلکٹ پڑتا ہے نا، وہ کانفلکٹ پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ایتھنک تشخص کو قربان کر کے کلمے کے نام پر کہیں غلطی تو نہیں کر لی، کیونکہ ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو ہم خواب دے کر آئے تھے کہ ہمیں ایک سوشل اکنامک جسٹس ملے گا، ایک پراسپیرٹی ملے گی. تو وہ جب نظر نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے مائگریشن کی ہے، ہم کوئی لکھنؤ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی دکن میں بیٹھا ہوا تھا سینچری سے، وہ سب کچھ لپیٹی کر کے جب ہم یہاں پر آئیں کہ نہیں جی ہم نے پرانی آئیڈینٹی کو ڈسکنیکٹ کر دینا اور ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ ہم ایک نیشن بلڈنگ میں آ رہے ہیں. تو کرائسس یہ ہے، یعنی کہ ہمیں بیسک اصل میں کور ایشو کا فرق ہے. وہ اصل میں ان کا مسئلہ نہیں ہے دینی، ان کے ملک کے ساتھ دین کا جو ٹانکا ہے وہ لوز ہو یا ٹائٹ ہو، وہ ان کو فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ they will continue to live as Turk, they will continue to live as Malay people. لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ یہاں یعنی کہ ہم اس وقت ایک کراس روڈ کے اوپر ہیں کہ اگر ہم کلبے کی آئیڈینٹی چھوڑتے ہیں تو یہ سفر معکوس کی طرف جانا پڑے گا. پھر یہ سارا سفر رائے گاں ہو جائے گا 3 نسلوں کا. 75 ایئر ہو گئے نا، اس میں 3 نسلیں آ جاتی ہیں. تو یہ اصل میں ایشو یہ ہے. اب اس وقت واپس مڑنے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ جہاں بھی جیسی بھی غلطی ہوئی اس کو مینڈ کریں اور چلتے جائیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ٹھہرنا نہیں. کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم دنیا کو ایک ماڈل اسٹیٹ بن کے دکھائیں گے کہ دنیا نے کلمے کے بغیر، دین کے بغیر
سوشو اکنامک جسٹس والی اسٹیٹ تو بڑھا کر دیکھ لی، لیکن ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ اس کے بعد بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اس کا نام روحانی دنیا ہے، کہ اس کے بعد بھی ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ نے صفائی کر لی، خوشحالی کر لی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں طہارت کیا ہوتی ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لطف کیا ہوتا ہے، آپ نے جسمانی عوارض ختم کر لیے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روحانی بیماری کیسے ختم ہوتی. ہم تو اس کام کے لیے آئے تھے، اور بدقسمتی سے ہم ابھی ان کے ساتھ فزیکل پلیٹ فارم کے اوپر بھی ابھی ہم ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکی. یعنی کہ ہم نے تو ڈیموکریسی کو کریکٹ کرنا تھا نا، کہ ڈیموکریسی جو صرف مقدار کا نام ہے، ہم نے اس میں معیار ڈال کر ان کو بتانا تھا، لیکن ہم انفارچونیٹلی ابھی تک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر ہی نہیں آ سکے. میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ان کے ساتھ ایک جو فزیکل جو پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ایٹوار ہو جائیں، پھر اپنا اسپریچول لیگیسی ان کو دکھائیں کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے جو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ چیز ایک ایسی جو آپ کے پاس نہیں ہے. تب تو مزہ آیا نا. اب اگر ہم جو ہے اگر باہر جاتے بھی ہیں کہ یہاں پہ آپ انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہم کس منہ سے جائیں؟ وہ کہیں گے پہلے آپ اپنے ملک کے حالات تو ٹھیک کر. کہتے ہیں ہم آپ کو خوشحالی کا سبق دینے کے لیے آئے ہیں. وہ کہیں گے نوکریاں لینے کے لیے تو آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ مطلب اب ہم بات یہ ہے کہ ہمیں ڈبل کام کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آپ کی سیاست اور کلچر نے جو آپ کو کمفرٹ دیا ہے، اس میں جو چیز لیکنگ ہے نا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سفر معکوس پر نہیں روانہ ہونا.